شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ یہ جو چھوٹی سی سورت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس کا نام ہے سورۃ الکوثر، اس کے اندر 3 آیتیں ہیں۔ 3 آیتوں پر مشتمل یہ چھوٹی سی سورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل پر مشتمل ہے، اور اسی کے ساتھ اس کے اندر 2 حکم اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیے گئے ہیں۔ ایک حکم ہے عید کی نماز پڑھنے کا، اور دوسرا حکم دیا گیا ہے قربانی کرنے کا۔ یہ ایام قربانی کے ایام ہیں۔ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک یہ عشرہ ذی الحجہ بڑا مبارک عشرہ مانا جاتا ہے، اور پھر 10 تاریخ، 11، 12 تاریخ ان کے اندر قربانی کی جاتی ہے، اور 9 تاریخ سے لے کر 13ویں تاریخ کی عصر تک تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہے۔ تکبیرات تشریق میں اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، جس کا ترجمہ ہے اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بڑا ہے اور اسی کے لیے تمام قسم کی حمد و ثنا ہے۔ یہ نعرہ ایام تشریق کے اندر بلند کیا جاتا ہے۔ ایام تشریق 9 ذی الحجہ سے شروع ہو کر 13ویں تاریخ کی عصر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس کے اندر حکم یہ ہے کہ ایام تشریق میں جماعت سے آپ نماز پڑھیں یا بغیر جماعت کے نماز پڑھیں، مرد ہو کہ عورت ہو، سب کے سب یہ ایک مرتبہ کم از کم کہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ایام تشریق کا خصوصی عمل ہے۔ دوسرے ان دنوں کے اندر قربانی کی جاتی ہے۔ قربانی کی تاریخ ایک بہت قدیم تاریخ ہے۔ جب سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا، اسی وقت سے اللہ کی اس عبادت کا طریقہ مشروع کر دیا گیا کہ اللہ کی جناب میں قربانی پیش کی جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ان کے 2 بیٹوں نے جو قربانی دی تھی، اللہ نے اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر انما يتقبل الله من المتقين۔ 2 بھائی جو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل تھا، ایک کا نام قابیل تھا۔ ان دونوں نے اللہ کے دربار میں قربانی ادا کی۔ جانوروں کی قربانی کا شروع دور سے سلسلہ چلا رہا ہے۔ قربانی دونوں نے دی، لیکن ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور ایک کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ قربان گاہ بنی ہوئی ہوتی تھی، وہاں پر لے جا کر جانوروں کو رکھ دیا جاتا تھا۔ جانوروں کے رکھنے کے بعد قربان گاہ میں اللہ کی طرف سے یہ انتظام ہوتا تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی، اور جو جانور اللہ کو مقبول ہوتا، پسندیدہ ہوتا، جس کی قربانی اللہ کو منظور ہوتی، مقبول ہوتی، اس جانور کو وہ آگ اچک لیتی اور جلا دیتی۔ جس جانور کو آگ جلا ڈالے سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی اللہ کے ہاں مقبول ہو گئی، اور جس کی قربانی کو
آگ نے نہیں جلایا، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اللہ کو اس کی قربانی منظور نہیں ہوئی۔ چنانچہ یہاں پر ایسا ہی ہوا کہ قابیل کی قربانی منظور نہ ہوئی اور حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہی لوگوں کی قربانی قبول کرتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں، جو تقوی والے ہوتے ہیں۔ اگر تقوی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں جلالتوں کے جذبے کے ساتھ اللہ کے نام پر قربانی کی جاتی ہے، اللہ اس قربانی کو قبول کر لیتے ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اور جن کے دلوں کے اندر وہ تقوی نہیں ہوتا، جن کے دلوں کے اندر اخلاص نہیں ہوتا، اور وہ اللہ کی محبت کے جذبے میں اس طرح سرشار ہو کر قربانی نہیں کرتے، اللہ ان کی قربانی کو قبول نہیں کرتے۔ اس لیے کہ بھائیو، اللہ کے نزدیک قربانی کا جانور خود نہیں جاتا، اور اس کا گوشت اور اس کا پوست اور اس کی چیزیں یہ اللہ کو نہیں پہنچتی، اللہ تعالیٰ کو دراصل اخلاص پہنچتا ہے، انسان کا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ پر اس کا تذکرہ کیا ہے، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، جو قربانی تم دیتے ہو، اس قربانی کا گوشت، پوست، اس کا خون، یہ اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، یہ تو تمہارے ہی پاس رہ جاتا ہے۔ نالیوں میں خون بہہ جاتا ہے، گوشت کو تم خود کھا لیتے ہو، دوسروں کو کھلا دیتے ہو، یہ اللہ کو نہیں پہنچتا۔ اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، جو تمہارا تقوی ہوتا ہے وہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ اخلاص ہوگا، اچھی نیت ہوگی، اللہ کی محبت کا جذبہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا ارادہ ہوگا، اور آدمی قربانی کرے گا، یہ قربانی اللہ کو منظور ہوتی ہے، اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے۔ اور جو قربانی دکھاوے کے لیے ہو، اپنا نام لوگوں میں پیدا کرنے کے لیے ہو، یا یوں ہی بغیر کسی نیت کے بس پیسہ اللہ نے دیا ہے تو قربانی دے دی، نہ اخلاص ہے، نہ تقوی ہے، نہ اللہ کو خوش کرنے کی نیت ہے، نہ اس کے اندر اللہ کی محبت کا وہ جذبہ کار فرما ہے، بس یوں ہی اٹھایا اور قربانی دے دی، اللہ کو ایسی قربانی منظور اور مطلوب اور مقبول نہیں ہوتی۔ اللہ کہتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین۔ میں بتا رہا تھا کہ جب سے سیدنا آدم دنیا میں آئے، اللہ کی شریعت آ گئی، اللہ کی شریعت آئی، اور اس کے اندر جو احکامات تھے، انہی احکامات میں سے ایک حکم قربانی کا تھا، جو ان کے دو بیٹوں نے ادا کیا۔ ایک کی قربانی اللہ نے اس لیے قبول کر لی کہ اس قربانی کے اندر جذبہ تقوی موجود تھا، اس کے اندر جذبہ اخلاص موجود تھا، اس کے اندر جذبہ محبت خداوندی پوشیدہ تھا، اللہ نے ان کی قربانی کو قبول کر لیا۔ اور دوسرا بھائی جو قابیل نام کا تھا، اللہ نے اس کی قربانی اس لیے قبول نہ کی کہ اس کے اندر وہ تقوی نہیں تھا، وہ اخلاص نہیں تھا، وہ نیکی کا جذبہ موجود نہیں تھا، اس لیے اللہ نے اس کی قربانی کو نامنظور کر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مختلف دوروں میں، مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں، مختلف قوموں اور ملتوں کے اندر برابر یہ سلسلہ جاری رہا جس کو کہتے ہیں قربانی۔ آج بھی بہت ساری قوموں کے اندر قربانی کرنے کا طریقہ موجود، یہودیوں کے ہاں بھی ہوتی ہے قربانی، عیسائیوں کے ہاں بھی ہوتی ہے قربانی، اور مسلمانوں کے پاس تو ہوتی ہی ہے، اسی طرح ہندوؤں کے ہاں بھی قربانی ہوتی ہے۔ وہ بھی اپنے بتوں کے نام پر قربانی کرتے ہیں، جانور کو لے جا کر پچھاڑ دیتے ہیں اور اس کا گلا گھونٹ کر مار دیتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سارے زمانے ایسے گزرے کہ اس کے اندر مختلف چیزوں کی بنیاد پر بتوں اور
ان کے معبودوں کے لیے انہوں نے قربانیاں پیش کی، بلکہ ایک دور ایسا بھی آیا کہ اس دور کے اندر انسان کی قربانی بھی دیتا تھا۔ تاریخ کا مشہور ترین واقعہ ہے کہ جب مصر فتح ہو گیا، جو کسی زمانے میں غیروں کے قبضے میں تھا، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا۔ ان کے دور خلافت میں ملک مصر فتح ہو گیا۔ فتح ہونے کے بعد وہاں پر حاکم مقرر کیے گئے، حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ، جو بہت اونچے درجے کے صحابی تھے، ان کو گورنر بنایا گیا۔ تو حضرت عمرو ابن عاص جب وہاں گورنر بنے، کچھ ہی دنوں مہینوں کے بعد لوگوں نے آ کر ان کو کہا کہ حضرت، یہاں جو بہت بڑا دریا بہتا ہے جس کا نام ہے دریائے نیل، اور دریائے نیل دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے۔ آ کر انہوں نے کہا کہ یہ دریا طویل زمانے سے ہر سال ایک دفعہ بند ہو جاتا ہے، پانی اس کا منجمد ہو جاتا ہے، بہاؤ اس کا ختم ہو جاتا ہے، اور ہر سال ایسا ہوتا رہتا تھا، اب تک بھی ہوا اور اب بھی ہو گیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جب بھی ایسا ہوتا تھا تو ہم زمانے جاہلیت میں ایک لڑکی کو جو حسین ہو، خوبصورت ہو، اس کو لیتے تھے اور لے جا کر اس کو قتل کر کے دریا میں بہا دیتے تھے بتوں کے نام پر۔ جب بتوں کے نام پر ہم یہ عمل کرتے تھے تو پھر دریا بہنا شروع ہو جاتا تھا۔ اب بھی دریا منجمد ہو گیا ہے، ٹھہر گیا ہے، اس کا بہاؤ بند ہو گیا ہے، لیکن چونکہ ہم اب مسلمان ہو گئے، آپ بتائیے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ زمانے جاہلیت میں تو ایسا کرتے تھے، چنانچہ کوئی لڑکی ہوتی حسین خوبصورت تو سارے لوگ گھر والوں کو جا کر منت سماجت کرتے اور کہتے تمہاری لڑکی کو بتوں کے نام پہ قربان کر دو، اور پھر سارے قوم کے لوگ مل کر سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات کو جمع کرتے اور ان گھر والوں کو دے دیتے اور اس لڑکی کو لا کر بھیٹ چڑھا دیتے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم زمانے جاہلیت میں یہ کرتے تھے، لیکن اسلام میں ایسا نہیں کر سکتے، لہذا ٹھہرو، ہم اس سلسلے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے مدینہ منورہ کو ایک خط لکھا حضرت عمر کے نام، اور ایک آدمی کو روانہ کیا کہ جاؤ حضرت عمر کو ایک خط دینا اور اس کا جواب لے کے آ۔ خط کے اندر یہ لکھا تھا کہ حضرت یہاں ایک طویل زمانے سے زمانے جاہلیت میں ایسا رسم و رواج تھا، لوگ ایسا کرتے تھے، لیکن اب اسلام آ گیا، اب دریا ٹھہرا ہوا ہے، اس کا بہاؤ بند ہو گیا ہے، لہذا آپ فرمائیے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خط پڑھنے کے بعد اس کا جواب لکھا۔ جواب میں لکھا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ آپ کا خط ملا، پڑھ کر احوال و قبائف کا علم ہوا اور معلوم ہوا کہ دریا بند ہو گیا ہے۔ میں اس خط کے ساتھ دریائے نیل کے نام ایک خط لکھ رہا ہوں، وہ خط آپ کے اس خط کے ساتھ میں منسلک ہے۔ جب میرا خط یہ آپ کو ملے، یہ میرا خط دریائے نیل کے نام لے جا کے دریائے نیل کو دے دے۔ یہ خط کا جواب تھا۔ اب عمرو بن عاص کے بعد جواب آیا، قاصد پیغام لے کے پہنچا۔ حضرت عمرو بن عاص نے پڑھا، حضرت عمر لکھ رہے ہیں کہ تمہارے خط سے اطلاع ہوئی، حالات معلوم ہوئے، میرے اس خط کے ساتھ دریائے نیل کے نام میرا ایک خط ہے، وہ خط لے جا کے دریائے نیل کو دے دو۔ حضرت عمرو بن عاص نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو حضرت عمر کا ایسا جواب آیا۔
ان کا خط یہاں موجود ہے جو دریائے نیل کے نام انہوں نے لکھا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص نے اس خط کو اٹھا کے پڑھا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اے دریائے نیل، میں امیر المؤمنین عمر بن خطاب اللہ کا ایک ادنا سا غلام اور بندہ تجھ سے کہتا ہوں کہ اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے جاری ہو جا، اگر ایسا نہیں تو تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ یہ اس خط کا مضمون تھا۔ حضرت عمرو بن عاص نے سب کو سنایا اور کہا کہ چلو دریائے نیل تک پہنچتے ہیں، دریائے نیل کے نام خط جو آیا ہے امیر المؤمنین کا وہ دریا کو دے دیتے ہیں۔ چنانچہ لے کر گئے، سینکڑوں نہیں ہزاروں افراد تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے کہ کیا ہوتا ہے۔ پہلے ہی سے سارے بے چین تھے دریائے نیل کے ٹھہراؤ کی وجہ سے، بہاؤ کے بند ہو جانے کی وجہ سے۔ اب دریائے نیل کے پاس ہزاروں ہزار کا مجمع ہے۔ حضرت عمرو بن عاص جو وہاں کے حاکم و گورنر ہیں، وہ آگے بڑھ کر دریائے نیل کو کہتے ہیں کہ اے دریائے نیل، تیرے نام امیر المؤمنین کا خط آیا ہے، یہ تجھ کو دے رہا ہو۔ یہ کہہ کر دریا میں بہاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ دریا جاری ہو گیا۔ کسی کو بھیٹ چڑھانے کی ضرورت نہ ہوئی، کسی لڑکی کو قتل کرنے کی ضرورت نہ ہوئی۔ امیر المؤمنین کے ارشاد پر دریائے نیل اپنے ماسبق طریقے پر بہنا شروع ہو گیا۔ جو اس دور میں شروع ہوا اس سے پہلے تو ہر سال رک جاتا تھا، لیکن امیر المؤمنین کے اس خط کے بعد جو دریا جاری ہوا تو تاریخ کہتی ہے کہ آج تک بند نہیں ہوا۔ 1400 سال ہو گئے، 1400 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ ہے اسلام، کہ اسلام کے اندر بھائیوں قربانی تو ہے لیکن بتوں کے نام کی قربانی نہیں ہے، یہاں قربانی اللہ کے نام کی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک طویل زمانہ چلتا رہا زمانے جاہلیت میں، اور اسی طرح بتوں کے نام پر انسانوں کو، بتوں کے نام پر لڑکیوں کو لے جا کے بھیٹ چڑھانے کا سلسلہ جاری تھا، اور جانوروں کا سلسلہ بھی ہر زمانے کے اندر جاری رہا۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے اوپر نازل شدہ کتاب جس کو تورات کہتے ہیں، اس کے مختلف مقامات پر بنی اسرائیل کی قربانیوں کا ذکر موجود ہے کہ انہوں نے فلاں جگہ پر قربانی چڑھائی، انہوں نے فلاں جگہ پر قربانی کا جانور رکھا۔ اس طریقے پر جگہ جگہ اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور پھر وہ واقعہ پیش آیا تھا جو تاریخ کے اندر ایک عظیم نام اپنا پیدا کر گیا، جس کو کہتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو اللہ کی طرف سے خواب میں دکھایا گیا تھا کہ اٹھو، اللہ کے نام پر اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔ اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو خواب میں یوں دکھایا گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب سچا بھی ہوتا ہے، اور صرف سچا نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ کی وحی بھی ہوتا ہے۔ عام انسانوں کے خواب میں سچ بھی ہوتا ہے، جھوٹ بھی ہوتا ہے۔ عام انسانوں کا خواب سچ ہونے کے باوجود وہ کوئی اللہ کی طرف سے وحی ہو جائے ایسا نہیں، لیکن انبیاء اکرام علیہم السلام کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ ان کو خواب کے اندر دکھایا گیا تو ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ کی وحی ہے اور اللہ کا مطالبہ ہے کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے نام پہ قربان کر دوں۔ صبح ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اس حکم کی تعمیل کرو۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انہوں نے 100 اونٹ اللہ کے نام پہ قربان کر دیے۔ 100 اونٹ کی قربانی تو معمولی قربانی نہیں، 100 اونٹ اللہ کے نام پہ قربان کر دیا۔ اور پھر جب رات میں سوئے تو خواب پھر دوبارہ نظر آیا، اسی طرح کا خواب جیسے گزشتہ رات دیکھا تھا۔ جب بیدار ہوئے
تو خیال کیا کہ اور بھی قربانی اللہ کے نام پہ دینا ہے، لہذا مزید 100 اونٹوں کی قربانی دے دی۔ پھر جب تیسری رات سوتے ہیں، اور یہ رات کون سی رات تھی؟ عید کی رات۔ جب سوتے ہیں یعنی 9 ذی الحجہ کے بعد جب 10 ذی الحجہ کی رات آتی ہے تو اس وقت میں سوتے ہیں تو خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہی نظر آ رہا ہے جو پچھلے 2 دنوں دیکھا تھا۔ اب جب صبح ہوئی تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ اللہ کو صرف جانوروں کی قربانی مقصود نہیں ہے، بلکہ اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے ہی کو قربان کر دوں۔ اب اس کے بعد سوچا انہوں نے کہ مجھے ایک طرف تو میرے بیٹے کو بنانا ہے، اس کے دماغ کو تیار کرنا ہے، اس کی ذہن سازی کرنی ہے، اور دوسری طرف بیوی کو اس کے لیے راضی کرنا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے اپنے بیٹے سے انہوں نے کہا اور یوں کہا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میں تجھ کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بتاؤ تمہاری کیا رائے، بتاؤ تمہاری کیا رائے۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بیٹے سے جو یہ پوچھ رہے تھے، ان کے پوچھنے کا خدا نخواستہ مطلب یہ نہیں تھا کہ اگر بیٹا ہاں کہے تو وہ مان لیں گے، اور اگر بیٹا نہ کہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹال دیں گے۔ کیسے ٹال سکتے ہیں اللہ کے حکم کو؟ بیٹے کو پوچھنے کا مقصد بیٹے کی ذہن سازی تھی۔ وہ چاہ رہے تھے کہ بیٹے کو پہلے تیار کر دو، اس کے ذہن کے اندر یہ بات اچھی طرح بٹھا دو، اس کے ذہن کو اس کے لیے میں تیار کر دوں۔ جب ذہن سازی ہو جاتی ہے عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ سیدنا ابراہیم دیکھنا چاہتے تھے کہ میں نے بیٹے کو جو اس طرح تربیت کی ہے اب تک، بیٹا کتنی حد تک اس میں کامیاب ہے، اور میں اپنی تربیت میں کہاں تک کامیاب ہو گیا ہوں۔ میں نے بچے کو اب تک تربیت دی ہے دین کے اصولوں پر، دین کے احکام پر، اللہ کی محبت پر، اللہ کے لیے قربانی کے جذبے پر۔ کیا میں اس میں کامیاب ہو گیا اور میرا بیٹا کیا اس میں کامیاب ہو گیا؟ یہ دراصل امتحان تھا سیدنا ابراہیم کی طرف سے اپنے بیٹے کا، اس لیے انہوں نے کہا فانظر ماذا ترى، بیٹا کیا رائے ہے بتاؤ۔ بیٹا تو سیدنا ابراہیم کا بیٹا تھا، بیٹا تو خاندان نبوت کا پروردہ تھا۔ انہوں نے کہا، عرض کیا اپنے باپ کی خدمت میں، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ انہوں نے کہا، ابا جی جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اس حکم پر آپ عمل پیرا ہو جائیے، مجھے انشاءاللہ آپ صبر کرنے والوں میں سے پائے۔ بیٹے کے جملوں پر غور کرو، بیٹا کہتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو حکم آپ کو دیا گیا ہے وہ آپ پورا کر دیجیے۔ حضرت ابراہیم نے تو یہ نہیں کہا تھا اپنے خواب میں اور ذکر کرتے ہوئے کہ اللہ کا مجھے حکم ہے، انہوں نے تو یوں کہا تھا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا اللہ کا حکم ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر دوں، بلکہ خواب میں جو دیکھا تھا وہ کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب دیکھ رہا ہوں میں تجھ کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا تھا۔ اس کے اندر کوئی بات انہوں نے یہ نہیں ذکر کی یہ اللہ کا حکم تھا، لیکن بیٹا جواب میں کہتا ہے افعل ما تؤمر، ابا جی جو حکم آپ کو دیا گیا ہے وہ پورا کر دیجیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکم تو نہیں تھا اس کے اندر، پھر بھی بیٹے نے یہ کیوں کہا جو حکم آپ کو دیا گیا وہ پورا کرو؟ بات دراصل یہ ہے
کہ حضرت سیدنا اسماعیل اگرچہ ابھی چھوٹے تھے، نابالغی کی حالت میں تھے، بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کی عمر اس وقت 7 برس تھی، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ 10 برس تھی، بعض علماء کہتے ہیں 11، 12 یا 13 سال کی عمر تھی۔ بہرحال جتنی بھی عمر ہو، وہ ابھی بالغی کی عمر کو نہیں پہنچے تھے، نابالغ تھے۔ نابالغ ہونے کے باوجود ان کے اندر اپنے باپ کی صحبت میں رہتے رہتے علم اتنا بڑھ گیا تھا کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ پیغمبر کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا افعل ما تؤمر، جو حکم دیا گیا وہ پورا کرو۔ حالانکہ ابراہیم نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا، انہوں نے تو خواب کا ذکر کیا تھا، لیکن بیٹا سمجھ رہا تھا میرا باپ کون ہے، معمولی باپ نہیں ہے، یہ دنیا کا کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ دراصل اللہ کا محبوب و لاڈلا، اللہ کا خلیل و پیغمبر ہے، اللہ نے جن کو رسول بنایا، جن کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، یہ میرا باپ ہے۔ اور ایسا باپ یعنی اللہ کا پیغمبر اگر خواب دیکھ رہا ہے تو وہ دراصل اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اور انہوں نے دوسری بات کہی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھ کو انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میں صبر کروں گا، میں اس سے سرتابی نہیں کروں گا، اللہ کے حکم پہ سر جھکاتا ہوں۔ آپ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے حکم پر آپ یہ کام کر دیجئے، میں پورے طور پر صبر کرتا رہوں گا، انشاءاللہ مجھے سرتابی کرنے والا آپ نہیں پائیں گے بلکہ صبر کرنے والا پائے۔ ان جملوں کے اندر بچے کی ایمانی کیفیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام ابھی چھوٹے سے بچے ہیں، لیکن ان کے جملے ایسے ہیں جیسے کہ بہت بڑا پڑھا لکھا انسان کہہ سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ستجدنی انشاءاللہ، ایک تو بتایا اس کے اندر انشاءاللہ، پھر کہا من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے مجھے بھی ایک آپ پائیں گے۔ اس کے اندر انشاءاللہ کہنے سے انہوں نے اپنے ایمان کو بتایا، مجھے اللہ پر امید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، انسان خود کچھ کرنا چاہے تو کچھ نہیں کر سکتا، صبر کرنا چاہے خود کچھ نہیں کر سکتا، نماز پڑھنا چاہے خود نہیں پڑھ سکتا، اور قربانی دینا چاہے خود قربانی نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ کی مشیت اور ارادہ اور توفیق اس کے شامل حال نہ ہو جائے۔ اس کے اندر انشاءاللہ لگا کر یہ درس دے دیا انہوں نے۔ اس لیے قربانی کرنے والے، نماز پڑھنے والے، ذکر و تسبیح کرنے والے، یہ دینی خدمت کرنے والے، درس و تدریس کرنے والے، دعوت و تبلیغ کرنے والے، یا اور بھی کسی قسم کا اچھا کام کرنے والے، ان سب کو ذہنوں میں رکھنا ہے اگر کچھ کام ہم سے ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت و توفیق سے ہو رہا ہے، ورنہ تو ہم خود کچھ نہیں کر سکتے۔ جب خود کچھ نہیں کر سکتے، ناز کرنے کا کیا مقام ہے؟ کوئی ناز کر سکتا ہے؟ اگر اللہ کی توفیق نہ ہو نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، اگر اللہ کی توفیق نہ ہو اللہ کا نام بھی نہیں لے سکتا، اگر اللہ کی توفیق نہ ہو کوئی دین کا کام نہیں کر سکتا۔ اگر کچھ بھی وہ کر رہا ہے اس کو سمجھنا ہے اس پر مجھے ناز نہیں کرنا ہے، اور زیادہ نیاز کا معاملہ کر کے اللہ کے سامنے جھک جانا ہے اور اللہ کو یوں کہنا ہے کہ اللہ یہ آپ کی مشیت، یہ آپ کا ارادہ اور یہ آپ کی توفیق ہے جس سے کہ میں کچھ کام کرنے کے قابل ہو گیا، ورنہ تو میرے اندر اس کی سکت نہ تھی۔ یہ انشاءاللہ کے جملے سے پتہ چلا۔ دوسری بات انہوں نے کہی من الصابرین، من الصابرین کا ترجمہ ہے مجھے انشاءاللہ آپ صبر کرنے والے بہت سے لوگوں میں سے ایک فرد پائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو صابرین کے اندر کا ایک فرد قرار دیا۔ چاہے تو یوں بھی کہہ سکتے تھے ستجدنی انشاءاللہ صابرا، اگر
وہ چاہتے تو یہ جملہ بھی کہہ سکتے، من الصابرین کہنے کے بجائے صابرن بھی کہہ سکتے تھے، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے، بلکہ کہا صبر کرنے والے لوگوں میں سے مجھے بھی ایک پائیں گے. یعنی اس کے اندر عاجزی ہے، اس کے اندر تواضع ہے. صبر کرنے والے تو بہت ہیں، میں ہی ایک نہیں، میں ہی ایک یہ کام کرنے والا نہیں ہو. اللہ کے بہت سے بندے ہیں صبر کرتے ہیں، اللہ کی توفیق سے انہی بندوں میں سے ایک بندہ میں بھی ہوں. اس کے اندر عاجزی ہے. علماء نے ایک نکتہ لکھا ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے جملے کہے تھے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بہت سے صبر کرنے والے اللہ کے نیک و لاڈیلے بندوں میں سے میں بھی ایک فرد بن کر صبر کا مظاہرہ کروں گا. لیکن جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ آپ سے بھی بڑا ہم نے عالم بنایا، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ مجھے بتائیے وہ کون ہے، میں ان کی خدمت میں جاؤں گا. اللہ نے کہا کہ وہ خضر علیہ السلام، خضر کی تلاش میں نکلے. اللہ نے پتہ بتایا تھا. چلتے چلتے ان سے ملاقات ہو گئی. ملاقات کے موقع پر جو گفتگو ہوئی تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اس علم میں سے مجھے کچھ آپ سکھا دے. حضرت سیدنا خضر نے کہا کہ اے موسیٰ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. اے موسیٰ اگر آپ میرے ساتھ میں رہ کر میرا علم سیکھنا چاہیں گے اس کے لیے بڑے صبر کی ضرورت ہوگی اور آپ صبر ہرگز نہیں کر سکتے. تو اس پر حضرت موسیٰ نے کہا تھا ستجدنی انشاءاللہ صابرا. وہی جملہ جو وہاں ہے یہاں ہے، لیکن فرق ہے کہ وہاں انہوں نے کہا تھا من الصابرین اور انہوں نے کہا صابرن. کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا. اے خضر آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجئے، انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے. اس میں صبر کرنے والا پائیں گے، اس میں ذرا سا اونچا اپنے آپ کو دکھایا جا رہا ہے. لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ صبر نہیں کر سکے. چنانچہ حضرت خضر ان کو لے کے نکلے، چلیے میرے ساتھ. تو جا کر ایک کشتی میں بیٹھ گئے اور خضر علیہ السلام اپنے علم کے مطابق اللہ کے حکم سے کشتی کے تختے توڑنے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صبر نہ ہوا. انہوں نے کہا اے خضر کیا کام کر رہے ہو؟ ان لوگوں نے آپ کو کشتی میں بٹھایا اور آپ انہی کی کشتی توڑ رہے ہو اور آپ کا ارادہ یہ ہے کہ سب کو ڈبو دے. حضرت خضر نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا نا صبر نہیں کرو گے آپ. انہوں نے معافی مانگی. انہوں نے کہا میرے سے غلطی ہو گئی، آئندہ مجھے موقع دیجئے. اب پھر وہاں سے چلے. آگے چلنے کے بعد ایک علاقے میں اترے اور وہاں سے جا رہے تھے. راستے میں کچھ بچے کھیل کود میں مشغول تھے. ایک بچے کو خضر علیہ السلام نے پکڑ کر ایسا جو چھانٹا وہ بچہ مر ہی گیا. دوسروں کو تو نظر نہیں آیا، موسیٰ کو نظر آ رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے بے وجہ ایک بچے کو قتل کر دیا، معصوم بچے کو. لقد جئت شیئا نکرا. اے خضر تم نے تو بڑا بدترین کام کیا ہے. قتل کرنا کوئی معمولی بات نہیں. جو موسیٰ تختے کشتی کے توڑنے پر وہاں پر ٹوکنے والے تھے وہ بچے کے قتل پہ کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟ انہوں نے کہا لقد جئت شیئا نکرا، تم نے تو بڑا بدترین کام کیا. حضرت خضر کہنے لگے الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. کیا میں نے پہلے ہی کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ اب انہوں نے پھر معافی مانگی موسیٰ علیہ السلام نے اور کہا ایک دفعہ اور معاف کر دیجئے، اگر پھر بھی میں ایسی غلطی کروں تو آپ مجھ کو جدا کر دیجئے. اب پھر آگے بڑھے، ایک علاقے میں گئے اور وہاں پر جو ہے لوگوں کو انہوں نے کہا بھائی ہم مسافر ہیں، بہت دور سے آئے ہیں،
اور بھوکے اور بیتاب ہیں، لیکن کسی نے ان لوگوں کی طرف توجہ ہی نہیں دی، نہ خضر کو پوچھا، نہ موسیٰ کو پوچھا، نہ پانی پلایا، نہ کھانا کھلایا۔ آگے چلتے ہوئے اسی گاؤں میں دیکھا حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار ہے ایک گھر کی، اور وہ گرنے کے قریب ہے، اس کو یوں ہی چھوڑ دو، ذرا سی تیز تیز ہوائیں چلے یا بارش آ جائے تو گر جائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنا ہاتھ یوں لگایا اور اپنی کرامت سے اس کو درست کر دیا، مضبوط کر کے آگے بڑھ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے، انہوں نے کہا کیا اچھا ہوتا ان لوگوں کو آپ نے فری میں جو کام کر کے دے دیا، ذرا اجرت لے لیتے تو کچھ کھانا تو کھا لیتے ہم لوگ، جیب میں تو پیسے نہیں ہیں، اب یہاں فری میں آپ نے کام کر دیا، بھوک سے بیتابی کی حالت بہت آگے تک بڑھ گئی ہے، ذرا سا آپ پیسہ لے لیتے، اجرت لے لیتے تو کھانا تو کھا لیتے۔ حضرت خضر نے کہا تھا ھذا فراق بینی و بینک، بس جناب آپ میں ہم میں کوئی جو ہے معاملہ نہیں ہو سکتا، یہ اب جدائی ہے آپ کے اندر۔ تو دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، لیکن صبر نہیں کر پائے، اور یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان کو اللہ نے صبر کی قوت و طاقت دے دی۔ عاجزی بہت اللہ کو پسند ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صبر کا عجیب و غریب ملکہ عطا فرما دیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو پہچان لیا یہ تو اللہ کے حکم پر عمل کرنے کو راضی ہے، تو انہوں نے اپنی بیوی سے جا کر کہا کہ بچے کو ذرا تیار کر دو اور مجھے کہیں ان کو لے کر جانا ہے۔ ماں نے بچے کو نہلایا دھلایا، اس کے بعد کپڑے وپڑے پہنا دیے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک چاقو تیز کر کے اپنی آستین کے اندر رکھ لی، اور بچے کو لے کے چلتے ہوئے چلتے چلتے کعبۃ اللہ کے پاس سے چلے تھے، وہیں ان کا گھر تھا، وہاں سے مینا کی طرف چلنے لگے۔ مینا کی طرف چلتے ہوئے راستے میں شیطان بیچ میں آیا اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے لگا اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے باپ قتل کرنے لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس کے اوپر لاہور پڑی اور کنکریاں مار دی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آج بھی کنکریاں ماری جاتی ہیں، جن کو جمرات کہا جاتا ہے۔ 3 جگہ پر ایسا ہوا، تھوڑے تھوڑے فاصلے سے سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل نے اس کو کنکریوں سے مارا تھا اور وہاں سے آگے بڑھ گئے تھے، اور پھر آگے بڑھ کر اللہ کے حکم کے مطابق سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بچے سے کہا کہ تم جو ہے یہاں لے جاؤ، میں تم کو اللہ کے لیے قربان کرتا ہوں۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جی میری کچھ نصیحتیں، میری کچھ وصیتیں ہیں، اس کو آپ پورا کر دیجئے۔ ایک وصیت تو میری یہ ہے کہ جب آپ مجھے ذبح کرنا چاہیں تو مجھے گردن کی طرف سے نہیں یا حلق کی طرف سے نہیں، گردن کی طرف سے ذبح کرے، یعنی الٹا لٹا دے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مادری اور پدری جو محبت اللہ نے دلوں کے اندر رکھی ہے وہ کہیں بھڑک اٹھے اور اللہ کے اس حکم کی تعمیل میں رکاوٹ پیدا کرے۔ اور دوسری بات میری یہ ہے کہ آپ بھی اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لیں اور مجھے بھی پٹی باندھ دیں، تاکہ دیکھنے سے محبت کا جذبہ ابھر کر کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے حکم کی تعمیل میں رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ اور تیسری وصیت میری یہ ہے کہ میرا یہ جبہ نکال کے آپ رکھ لیں، اور اس جبے کو جب آپ واپس جائیں تو میری ماں کو دے دینا کہ میری ماں جب مجھے یاد کیا کرے تو اس کو بطور یادداشت، بطور جو ہے نشانی، یہ اس کے پاس میں رہے گا اور میری ماں کے لیے ایک تسلی کا سامان بنے گا۔ چنانچہ انہوں نے کرتا اتار دیا اور بچے کو الٹا لٹا دیا، اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی اور پھر چھری اٹھا کے تیز کی اور پھر چھری کو چلانے لگے۔ چلاتے ہیں لیکن وہ چھری آج چلتی ہی نہیں۔ ایک دفعہ چلایا اور پھر تیز کیا، پھر دوسری دفعہ چلایا لیکن چلی نہیں، تو پھر تیسری دفعہ تیز کیا۔ 2-3 دفعہ ایسا ہونے کے بعد
جب وہ چھری چلی ہی نہیں تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ذرا سا غصہ آ گیا. اللہ کے لیے غصہ آیا, مخلوق کے لیے یا اپنے نفس کے لیے غصہ نہ تھا. انہوں نے اللہ کے لیے غصے میں آ کر اس چھری کو ذرا یوں پھینکتے ہوئے کہا, اے چھری, ہمیشہ تو چلا کرتی ہے, روز تو کاٹا کرتی ہے, لیکن آج اللہ کے حکم پر کیوں نہیں چلتی؟ اللہ نے اس چھری کو زبان دے دی اور چھری نے کہا کہ اے اللہ کے خلیل, مجھے اللہ کا حکم ہے, رب جلیل کا حکم ہے کہ میں اسماعیل کو نہ کاٹوں. اب بتاؤ کہ میں آپ کا حکم مانوں کہ رب جلیل کا حکم مانوں. چنانچہ اس کے بعد یہی بات ہو رہی تھی. حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام آسمانوں سے مینڈھا لے کے اترتے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کو اٹھاتے ہیں اور اس جانور کو وہاں پر رکھتے ہیں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی جاتی ہے, قد صدقت الرؤیا, کہ اے ابراہیم, آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. جو کچھ خواب میں دیکھا تھا آپ نے اس کو یہاں سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین, ہم اسی طریقے پر اچھے کام کرنے والوں کو اجر و ثواب اور اس کا بدلہ اور پھل عطا کرتے ہیں. چنانچہ وہاں پر مینڈے کو رکھا گیا اور کہا گیا کہ اس کو ذبح کرو, اس کو آپ ذبح کر دیں گے تو یہ گویا کہ اپنے بیٹے کی قربانی کے برابر اجر و ثواب ہو جائے. وہاں سے یہ قربانی کا سلسلہ امت مسلمہ کے اندر بھی آیا. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اور بھی لوگوں کے اندر قربانی کا سلسلہ چلتا رہا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بعد کے ادوار یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سلسلہ چلا تو آگے کی ساری ہی ملتوں میں اور ساری ہی قوموں کے اندر اس کا رواج چل آتا تھا. یہاں تک کہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت مطہرہ ہم کو عطا کی اس کے اندر بھی اس کا ہم کو حکم دیا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس اس وقت و گنجائش ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے. حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس وسعت ہو, طاقت ہو, قربانی کر سکتا ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. فلا یقربن مصلانا, ہماری عیدگاہ کے قریب بھی اس کو نہیں آنا چاہیے. معلوم ہوا کہ یہ تاکیدی حکم ہے. اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس مال ہو, اتنا مال جس پر کہ زکات واجب ہو جاتی ہے, تو ایسے آدمی کے اوپر قربانی بھی واجب ہے. لہذا جن جن لوگوں پر زکات واجب ان کے اوپر قربانی بھی واجب ہے, وہ قربانی کریں گے. اور قربانی کا عمل اللہ کو بہت مقبول ہے, بہت پسندیدہ ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام میں قربانی کے اللہ کے نزدیک قربانی کے عمل سے زیادہ کوئی عمل پیارا نہیں. سب سے زیادہ پیارا عمل اللہ کے نزدیک یہ ہے اللہ کے لیے قربانی دو. اور یہ قربانی کا سلسلہ میں نے عرض کیا اس دور سے چلا آ رہا ہے, بلکہ جب سے کہ اللہ نے انسانیت کو وجود دیا اسی وقت سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. اور پھر یہ واقعے کے بعد حضرت ابراہیم کی نسل اولاد میں جتنی ملتیں, جتنی قومیں پیدا ہوئی اور جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام آئے, سب کی شریعتوں کے اندر اس کو لاگو کیا گیا. یہاں تک کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی شریعت میں بھی اس کو لاگو کیا گیا. یہ واجب ہے اس آدمی پر جس کے پاس مالدار ہونے کے اعتبار سے مال موجود ہو, یعنی اتنا مال جس کی وجہ سے اس کے اوپر زکات واجب ہو جاتی. لہذا جن کو بھی اللہ نے اتنا مال دیا وہ قربانی ضرور کرے, چاہے بکرے کی قربانی کرے, چاہے بڑے جانور کی قربانی کرے. بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں, لیکن ساتوں کے ساتوں کی نیت محض اللہ کو راضی کرنے کی ہو. یہ نیت نہ ہو کہ بھائی یہ لوگ تو جو ہے کر رہے ہیں میں بھی ذرا شامل ہو کے گوشت کھا لوں گا اس میں سے. اگر گوشت کھانے کی نیت سے شریک ہوا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی.
مثال کے طور پر 6 آدمی تھے، ان کی نیت تو صاف تھی، اللہ کے لیے قربانی کرنے کی نیت۔ ایک صاحب نے کہا آپ لوگ قربانی کر رہے ہیں، بھائی میرا بھی ذرا پیسہ لے لو، ایک حصہ میرا بھی لگا دو۔ کیوں؟ اس کی نیت یہ تھی کہ گوشت ملے گا نا، کھا لیں گے گوشت، جیسے روزانہ بازار سے خرید کے کھاتے ہیں، چلو آج یہاں سے خرید کے کھا لیں گے۔ اس نیت سے ایک آدمی بھی شریک ہو گیا تو سارے 6 کے 6 لوگوں کی قربانی باطل ہو جائے گی۔ اس لیے جو بھی شریک ہو وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے چاہے قربانی کرے، ہاں قربانی کے ساتھ ساتھ اگر اس کے اندر کوئی بندہ شریک ہوتا ہے بچے کے عقیقے کے واسطے تو وہ بھی درست ہے، اس لیے کہ اس کا بھی مقصد اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے کوئی قربانی والوں کے ساتھ ساتھ عقیقے والا بھی شامل ہو جائے گا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، یہ بات درست ہے۔ اور پھر قربانی جو ہوتی ہے اس کے 3 حصے کرنا افضل و بہتر ہے، لیکن 7 لوگ شریک ہو کر گائے کی یا بڑے جانور کی جو قربانی دیتے ہیں اس میں یہ ضروری ہے کہ جب وہ اپنے حصے بنائے تو ان حصوں کو برابر برابر تقسیم کرے، برابر برابر تقسیم ہونا چاہیے۔ بہت سارے وہ لوگ جو مشترکہ قربانی کا انتظام کرتے وہ لوگ اس بات کی قطعی رعایت نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں، جناب گائیاں کاٹ کاٹ کے ڈال رہے ہیں، کاٹ کاٹ کے ڈال رہے ہیں اور پھر پیکٹیں بنا رہے ہیں، 15 کلو کی پیکٹ۔ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ایک گائے کاٹنے کے بعد اس کے 7 حصے کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک گائے میں 100 کلو گوشت ہو، ایک گائے کے اندر 90 کلو گوشت ہو، ایک گائے کے اندر 110 کلو کا گوشت ہو، کسی گائے کے اندر 70 کلو گوشت ہو، الگ الگ ہوتے ہیں۔ اب الگ الگ حساب سب کا لگے گا۔ ہم نے وہ گائے اپنے لیے مقرر کی 7 آدمیوں نے مل کر، جس کا فرض کیجئے کہ اس کے اندر کلو 70 یا 80 کلو 70 کلو رکھ لیجیے۔ اب 70 کلو کی گائے میں ہر ایک کو کتنا گوشت آئے گا؟ 10 کلو آئے گا۔ اور ایک گائے ہے اور اس کے اندر مثال کے طور پر 70 پر 7 کلو گوشت نکلا، اس کے اندر کتنا آئے گا؟ ہر ایک کو 11 کلو آئے گا۔ اور ایک گائے تھی اس کے اندر فرض کیجئے کہ جو ہے اور 7 ملا لیجئے، یعنی 80 پر 4 کلو گوشت تھا۔ اب 80 پر 4 کلو گوشت والے کی وہ گوشت کی جو گائے کاٹی جائے تو اس کے اندر جب 7 حصے بنیں گے تو سب کو کتنے آئیں گے؟ 70 پر 2 کلو گوشت، یہ 12 کلو گوشت آئے گا۔ اس طریقے پر الگ الگ، لیکن بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ الگ الگ نہیں کرتے، ساری گائیاں ایک کے بعد ایک کاٹ کاٹ کے سب کو ملا دیتے ہیں، اور سب کو 10 20 15 کلو جو بھی ان کو دینا ہوتا ہے وہ سب کو دیتے رہتے ہیں۔ یہ ناجائز ہے اور اس سے سب کی قربانی پر اثر پڑتا ہے۔ اس لیے جو لوگ کہیں پر مشترکہ قربانی کرتے ہیں ان کو پہلے اس کی تحقیق کر لینا چاہیے، بھائی کیسا کرتے ہیں آپ۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن دین کے مسائل سیکھنا نہیں چاہتے، دین کے بارے میں پوچھنا نہیں چاہتے، علماء سے کچھ معلومات کرنا نہیں چاہتے۔ یہ شوق تو بہت ہوتا ہے کہ ہم قربانی کریں گے، لیکن قربانی کے مسائل بھی تو جانو۔ بہت سو کو شوق ہو جاتا ہے کہ ہم مشترکہ قربانی کریں گے، لیکن یہ کبھی نہیں پوچھتے آ کر کہ مشترکہ قربانی میں ہم کو کن کن چیزوں کی رعایت و پابندی کرنا چاہیے۔ الل ٹپ یوں کرتے رہتے ہیں جس سے کہ ہزاروں ہزار لوگوں کی قربانی باطل ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال ضمناً یہ بات آ گئی، اس کو عرض کر دیا۔ تو جو اپنی قربانی کا حصہ ہے، ایک حصہ ہو یا جتنے بھی حصے ہوں، یا بکرا کاٹے تو وہ بکرا کاٹنے کے بعد مستحب و پسندیدہ یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائے اور 3 حصوں میں اپنے خود کے لیے رکھے، رشتہ داروں کو دے، غریبوں یتیموں بیواؤں مسکینوں کا حصہ اس کے اندر لگائے، اور اس کے ساتھ جو چمڑا نکلتا ہے اس کے بارے میں اخیر میں اعلان ہے
کہ مدرسے کے لیے عام طور پر چمڑے دے دیے جاتے ہیں، آپ خود بھی چاہے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پر تو لوگ اس کا استعمال نہیں کرتے۔ اس کو ضائع کرنے سے بچانا چاہیے، ضائع ہونے سے بچانا چاہیے، ضائع کرنے کے بجائے اس کو کہیں اچھے مصرف میں استعمال کر دو۔ اور آج کل کے لحاظ سے اس کا بڑا اچھا مصرف حضرات علماء نے یہ بتایا ہے کہ مدارس اسلامیہ کو دے دیے جائے۔ مدارس اسلامیہ ان چمڑوں کو وصول کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو فروخت کر دیتے ہیں۔ فروخت شدہ رقم جو وصول ہوتی ہے، اس وصول شدہ رقم کو وہ دین کے کاموں میں صرف کر دیتے ہیں، یعنی ان بچوں پر خرچ کر دیتے ہیں جو دین کی تعلیم کے لیے مدرسوں میں آتے ہیں۔ لہذا یہ بڑا اچھا مصرف ہوتا ہے۔ لہذا آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم کے لیے بھی آپ جو ہے اپنے چرمہائے قربانی کو دینے کی فکر کرے، اور جو لا کر دے سکے تو بہت اچھا، نہیں تو بچے بھی آپ کے پاس مدرسے کے آ جاتے ہیں، ان کو دے دے تو ان کے ذریعے سے آپ کو اپنی رسید وصول کرنے کا موقع مل جائے گا۔ یہ چند باتیں اہم تھی جس کو عرض کر دیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور اس عید کو بھی اللہ تعالی ہم سب کے لیے مبارک فرمائے، مقبول فرمائے، منظور فرمائے، اور پوری دنیا انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہماری ان عیدوں کو جو ہے سعادت مندی کا اور فرحت و مسرت اور خوشی کا باعث و ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔